ایک دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کا تو فیض اللہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند خال الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتك یا رب۔ ایک منٹ کر مصطفیٰ ساتھی سر کو جھکا لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ پاک بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ ہم یہاں اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ مراقبہ ایک مشق ہے اللہ کو یاد کرنا۔ ویسے تو حدیث شریف کے اندر اللہ کو یاد کرنے کی بارہا فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن اس مشق کو دہرانے سے یہ اللہ والوں کے تجربات کا نچوڑ ہے جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہر قسم کے غم و پریشانی سے پاک کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا، یہ مراقبہ ہے۔ جتنی دیر بھی مراقبہ ہو، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کوشش یہ کرنی ہے کہ خیالات کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، یکسو ہو کے اس دھیان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر ہے۔ جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے، جب بھی خیال آئے اس کو رفع کر کے پھر اپنی توجہ جو ہے وہ اسی گمان کی طرف کر دینی ہے۔ نہ جانے اللہ پاک کی رحمت کب متوجہ ہو اور میرا بیڑا پار ہو۔
ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو ہمارا دل کسی مکان میں ہو، کسی پلاٹ میں ہو، کسی کاروبار میں ہو، کسی گھر میں ہو، کسی دوست کے ساتھ ہو، جب ہم خود یہاں آ گئے ہیں، وقت بھی خرچ کیا ہے، پیسہ بھی خرچ کیا ہے، اس مصروف زندگی میں سے وقت بھی نکالا ہے، جب ہم اپنے جسم کو یہاں لے آئے ہیں تو پھر اپنے دل کو بھی یہاں لے آئے۔ اگر دل موجود نہیں ہے تو پھر اس مجلس کا وہ نفع نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس کے تو انشاءاللہ ہم مزداق ہیں، لیکن جو اس سے نفع حاصل ہوگا کہ دل جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور یکسو ہو جائے گا، پھر وہ نفع حاصل نہیں ہوگا۔ نئے ساتھی خصوصاً یہ سمجھتے ہیں کہ جی سر کو جھکا لیا ہے، کہ تسبیح چل رہی ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق گمان کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے جب محبت کا فیضان آئے گا پھر سب سمجھ میں آ جائے گا، پھر کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سمجھانا تو اس کو پڑتا ہے کہ جس کو محبت کا فیضان نہیں آتا، پھر اس کو دلائل دینے پڑتے ہیں، سمجھانا پڑتا ہے۔ جس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کو دلائل نہیں دینے پڑتے۔ کبھی محبوب نے بھی اپنی بات بتانے کے لیے کسی کو دلائل دی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ جی محبوب نے عاشق کو دلائل دیا ہو کہ جی میری بات مانی جائے؟ یہ دلائل تو اس کے لیے ہے جس کو عشق و محبت نہیں ہے، جس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کو عشق و محبت کی مستی مل گئی پھر اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ دلیل ہے۔ وہ حکایات کا منقول ہے نا کہ مجنو کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے گزر گیا، اس نے نماز سے سلام کرا تو مجنو کو پکڑ لیا، اس کو کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نمازی کے آگے گزرنے کا کتنا گناہ ہے؟ مجنو کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے دھیان نہیں دیا، اس لیے کہ میرا دھیان تو لیلا کی طرف تھا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں لیلا کے دھیان میں انسان کے دھیان میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں تمہارے سامنے سے گزر گیا، تم تو اللہ کے سامنے کھڑے تھے، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ میں تمہارے سامنے سے گزر گیا؟ تو یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب عشق ہو جاتا ہے، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ جتنی دیر بھی بیٹھیں اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے بیٹھیں، دل میں یہ دعا کریں، اللہ میں آپ کے سامنے آ کے اپنا جسم بھی لے آیا ہوں اور اپنا دل بھی لے آیا ہوں، آپ میرے دل کو اپنی محبت کے نور سے بھر دیں، انشاءاللہ جب یہاں سے اٹھیں گے تو دل میں محبت کا چراغ پیدا ہو جائے گا، جتنا اس کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے اس چراغ کو، جتنا ہواؤں سے بچائیں گے، جتنا اس میں تیل پانی کا بندوبست کرتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دل کو حاضری کے ساتھ بیٹھنا ہے، تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف بزرگوں کا ایک تجربہ ہے، بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، انہوں نے اس طریقے سے یہ اخذ کیا ہے کہ تسبیح کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ خیالات بھٹک جاتے ہیں، خیالات جمع نہیں رہتے ہیں، تو تسبیح کی آواز میں یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ اصل میں میرے دل کی دھڑکن ہے، دھڑکن بھی تو ٹھک 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 کرتی ہے نا، یہ تسبیح ہے، یہ ٹک 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 کرتی ہے، تو یہ ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ جو ساتھی اسباق پہ مراقبہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسباق میں ہم تسبیح نہیں چلاتے ہیں، لیکن اس وقت ہم تسبیح چلاتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، کیونکہ ہر طرح کے سالک ہیں، نئے ساتھی بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، تو اس تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ 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 قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر وفی انفسکم سورت نورانی وَهُوَ مَعَكُمْ رمز قرآنی اینما کنتم خاص نشانی نحن اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا تو خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو رب کو اپنے جلد منا تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمان است مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تاب آبی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا میں آپ کے سامنے
اللہ اللہ اللہ۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میری آہوں کو سن لے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے حاجت روا۔ میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا، میں آپ کے سامنے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو نہ دینا سزا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو نہ دینا سزا۔ میرے سجدوں میں ہے، میرے سجدوں میں ہے آپ کی حمد و ثنا۔ میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا، میں آپ کے سامنے۔ میں غفار ہوں آپ نے خود ہی کہا، مجھ گنہگار کو نہ دینا سزا۔ میں غفار ہوں آپ نے خود ہی کہا، مجھ گنہگار کو نہ دینا سزا۔ بخش دے گا مجھے یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا مجھے یہ ہے وعدہ تیرا۔ میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا، میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا، میں آپ کے سامنے۔ اللہ 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 اللہ۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، ذرا خاک ہوں، حجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ بتائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لکھوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی دھن پہ چڑھا کر، سیاہ کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے قابل کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت
شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں دل کی سچی ترجمانی کی اس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس چل بھن کے اپنی روح سیاہی سے ذرا فخر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں میں اپنی عمل سے ہاتھ ہیں خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے محل کا دربار ہے مولا ذرا بانور ہے ایک سبز انوار ہے مولا تیری تو خط جو آداب ہے نہیں جس کو سری مانگنے کا رباب کی ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زمانی آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں سلگتے داغ دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیز چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں ذرا فخر ہوں حجز و ندامت ساتھ لایا ہوں اللہ 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 آپ کے در کا میں گدا ہوں آپ کا آستان سخی ہے آپ کے در کا میں گدا ہوں آپ کا آستان سخی ہے میری زندگی کا حاصل آپ کے در کی حاضری ہے میری زندگی کا حاصل آپ کے در کی حاضری ہے نجپال فیض عالم آپ کا فیض ہے جہاں میں نجپال فیض عالم آپ کا فیض ہے جہاں میں آپ کے ہر حکم پہ قربان میری ساری زندگی ہے آپ کی ایک نظر پہ قربان میری
ساری زندگی ہے۔ آپ کے در پہ سجدے کرنا، آپ کو یاد کر کے رونا، آپ کے در پہ سجدے کرنا، آپ کو یاد کر کے رونا، ہے یہی میری عبادت اور یہی بندگی ہے یہی میری عبادت اور یہی بندگی ہے۔ شب ہجر کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے، شب ہجر کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے، آپ کی راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو رہی ہے، آپ کی راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو رہی ہے۔ آپ غنی ہیں، آپ سخی ہیں، میں ہوں آپ کے در کا منگتا، آپ غنی ہیں، آپ سخی ہیں، میں ہوں آپ کے در کا منگتا، میرے دل کی جھولی بھر دیں، آپ کے پاس کیا کمی ہے، میرے دل کی جھولی بھر دیں، آپ کے پاس کیا کمی ہے۔ یہ صحیح ہے پر خطا ہوں، پر ہوں تو آپ کا بندہ، یہ صحیح ہے پر خطا ہوں، پر ہوں تو آپ کا بندہ، مجھے جس طرح نبھا لے آپ کی مرضی اور خوشی ہے، مجھے جس طرح نبھا لے آپ کی مرضی اور خوشی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ کا آستہ سخی ہے، میری زندگی کا حاصل آپ کے در کی حاضری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بے خود دیے دیتے ہیں
رکھ لوں اے جانا بے خود دیے دیتے ہیں انداز نابانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانہ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے مرشد میرا ساقی ہو مرشد میرا ساقی ہو نقش بندیا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانہ اللہ 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 آپ کے آستہ پہ آئے آپ کے آستہ پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی آپ کے آستہ پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی
رکھے خدا سلامت آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا آپ کی مستی نظری مجھے تھامنے کو آئی آپ کی مستی نظری مجھے تھامنے کو آئی آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کے در کی آشنائی ہے یہی میری رسائی آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی اللہ 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 دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے منزل تیری خبر ہے منزل تیری خبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے 2 دن کا یہ سفر ہے 2 دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے
باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، کیوں انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے کئی جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين